السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک شہر سکھر میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک 16 سالہ بچی، ہندو لڑکی، راج کماری کے نام سے، اس کو زبردستی شادی کرنے کے لیے ایک شخص لاشاری کے نام سے وہ مجبور کرتا رہا، اور اس کے والد نے کئی مرتبہ تھانے کے اندر رپورٹ بھی کی، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور لیکن آج واقعہ یہ پیش آیا کہ اس بچی کے گھر میں وہ گھسا اور زبردستی اس کے ساتھ کی، لیکن اور پھر وہ جب شادی کے لیے نہ مانی تو اسے مار دیا گیا۔ اب دیکھیں، اس بچی کے لیے تو مجھے بہت افسوس ہے، اور میں ان کے والدین سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ اور ان کے والد کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ یہاں پر مذہب کے نام پر جبری تبدیلی ہوتی ہے اور جبری شادی کی جاتی ہے، فورس میرج کیا جاتا ہے۔ ان کے والد سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اس طرح کے واقعات مسلمان بچیوں کے ساتھ بھی پیش آتے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جس میں ایک نوجوان نے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ اس کو شادی کے لیے اظہار کیا، اگر وہ نہیں مانی تو اسے گولی مار دی۔ تو اس طرح کے واقعے کا میرے نزدیک جو مکمل تعلق ہوتا ہے وہ جذباتیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ 5 منٹ کی غیرت آتی ہے، 5 منٹ کا جذبہ ہوتا ہے، اور پھر عمر بھر کی ضلالت کے اندر وہ شخص جیل میں زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ اس کا ایک اپنی حوث یا خواہش کا، اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، اسے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ لیکن اگر چونکہ بات یہی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کے حقوق زیادہ ہیں، تو اس طرح کا جو واقعہ جب ہوتا ہے تو اسے خاص طور پر مذہب کو اس میں ٹارگٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، یہ اس کو مسلمان بنانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ لازمی بات ہے کہ جب اس سے شادی کرتا تو اسے مسلمان تو ہونا ہوتا، اور ہندوؤں کے ساتھ بغیر اسلام کیے شادی تو ہمارے یہاں نہیں کی جاتی، تو اسے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میں اس پر گزارش کرتا ہوں ہمارے ہاں جو آئین کے ادارے ہیں، قانون کے ادارے ہیں، کہ اس طرح کے واقعات کو بھرپور طریقے سے روکنا چاہیے، مذہب کے نام پر ہوں یا غیر مذہب کے نام پر۔ لیکن چونکہ غیر مسلموں کا یہ واقعہ ہمارے ساتھ خاص طور پر ہندوز کا جو ہوتا ہے یا جب سامنے آتا ہے تو اسے فوراً اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو اس پر سختی کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعے کے اندر ملوث ہوں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے اور دوبارہ سے اس طرح نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہندو بچے کتنے ہیں، ان میں سے اگر اس طرح فورس کنورژن کے واقعات ہوں گے، فورس میرج کے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اسے اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اور اسلام کو بدنام کرنے کا جو بہانہ لوگوں کو مل جاتا ہے وہ فوری ملتا ہے۔ اس لیے میں دوسروں سے شکایت نہیں کروں گا، یعنی جو غیر مسلم ہیں ان سے میری شکایت نہیں ہے، یا لبرل سے میری شکایت یا میرا جو درخواست ہے وہ اپنے وطن کے اندر، اپنے ملک کے اداروں سے ہے، کہ چونکہ اس طرح کے لوگوں کو ہم سزا نہیں دیتے کہ یہ انہیں مذہب کا کوئی علم نہیں ہے، یہ بات پھر اسلام کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اسلامو فوب لوگوں کو پھر اس پہ موقع ملتا ہے، اور پھر وہ ڈنڈورا پیٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، اس پاکستان کے اندر ایسا یہ ہو رہا ہے، اسلام اس طرح کا درس دیتا ہے، حالانکہ نہ پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہاں کے رہنے والے جو مائنرٹیز ہیں ان کے ساتھ جو اس طرح کا واقعہ ہے، اول تو فوری طور پر اس کی مذمت کریں، دوسرا ایسے لوگوں کو، اور وہ شخص گرفتار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کو سزا ضرور ملے گی، لیکن کچھ کیسز کو ہم باقاعدہ عبرت کا نمونہ بنائیں۔ اور یہاں پر کوئی ہندو جو ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں صاحب بات یہ کہ مجبور نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہندو منسٹرز ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، وہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اندر سب کے سامنے ہیں۔ رمیش کمار پاکستان کے منسٹر ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار، وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کھڑے ہیں، اور سکھر میں جن کی حکومت ہے سندھ پہ، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ہندو ہو کر ایسا نہیں ہے کہ کسی کی اس سے رائے نہیں پوچھی جاتی، وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں یہ واقعات زیادہ طور پر ہوتے ہیں سندھ کے اندر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بتائیے کہ کسی ہندو منسٹر نے اس پہ کوئی بات کی ہو؟ کسی نے نہیں کی ہے، کوئی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ہمارے وزیر اعظم کے خلاف وہ تحریک چلانے کے اندر پیش ہوتے ہیں۔
اور اپنے ایشوز جو ان کے ریئل ایشوز ہیں اس پہ کبھی آپ ان سے کوئی لفظ نہیں سنیں گے، کبھی وہ اس پہ بات ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ایشو ہے، یا ہمارے لوگ غریب ہیں، یا ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، انہیں بے روزگار ہیں، انہیں کاروبار ملنا چاہیے، ان کے روزگار کے مسائل حل ہونے چاہیے، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جو ان کے امیر لوگ ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے لوگوں کی مدد کریں، تو وہ کہتے ہیں تو بھگوان نے ان کو ایسے پیدا کیا. یہ الفاظ ہیں آپ کے امیروں کے. یہ میں آپ کو کوئی خوشی سے نہیں بتا رہا ہوں، حقیقت جو میں آج اس سے آپ کو سامنے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جب بھی ہم گئے ہیں، ہم آپ کے امیر لوگوں کے پاس، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب ہمیشہ غریبوں کو دکھاتے ہیں، ہمارے امیر لوگ نہیں ہیں. بالکل امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ یعنی ان کی جو ماہانہ تنخواہیں ہیں وہ 10-10 لاکھ روپے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر آغا خان کے اندر موجود ہیں. خود میرے بیٹے کا جو ابھی علاج کیا ہے، وہ ایک ڈاکٹر، وہ ہندو ڈاکٹر ونود کمار، وہ آغا خان کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹس کے، اور ان کی فیس 1500 روپے، ان کے صرف 5 منٹ کی فیس ہے. وہ ہندو ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں. تو آپ ان کے پاس جائیے، آپ لوگوں کے مسئلے حل کریں. ان کو کہیں کہ جو یہاں پر لکھ پتی اور بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں آپ کے امیر ہندو، وہ آپ کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو سیاست میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو سیاست کے سارے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے صبح شام کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان سے بھی کبھی آپ پوچھیں کہ بھائی آپ صرف آپ یہ نہ کہا کریں کہ مسلمانوں کا فریضہ، یہ بات میں مانتا ہوں میجورٹی کے اندر ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے. ہم آپ کے جو ہندوز ہیں ان کے ساتھ ان کی مشکلات کے اندر ہم ہمیشہ آگے رہیں. لیکن آپ نے کبھی اس چیز کو سراہا نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ یہ کیا، اس کے باوجود بھی ہمیں آپ نے یہ گالیاں دی ہیں، اور اسلام کو آپ نے گالیاں دی. ہمارا آپ سے بھی یہ شکوہ ہے کہ اگر ہم ہندوز کے لیے کرتے ہیں تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ التقیہ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان کو کنورٹ کر رہے ہیں. اور کبھی آپ نے اپنے لوگوں سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ بھائی تم نے کبھی اس پر کیوں آواز نہیں اٹھائی. یہ میرے وہ الفاظ ہیں کہ جس سے مجھے آپ سے شکوہ ہے، اور مجھے خاص ہندو کمیونٹی سے یہ شکوہ ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ہندو کمیونٹی کا مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں راشن چاہیے، مفتی صاحب ہمارا یہ مسئلہ یا کیس کا یا فلاں. ہم جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کے اپنے منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے. اور انشاءاللہ اس میں اس طرح کے واقعات امید ہے کہ نہیں ہوں گے آئندہ، اور بھرپور اس پہ ایکشن لیا جائے گا. اور آپ کی اپنی کمیونٹی کو بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے، اور جو ریئل ایشوز ہیں اس پہ بات کریں نا، کہ یہ کہ آپ سیاست کے اندر جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ مصروف عمل ہیں. اور سیاست بھی کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے خلاف کہ بھائی آپ سیاست کیوں کریں، نہیں، سیاست بھی کیجیے، لیکن جو آپ کے اپنے ایشوز ہیں ان پہ تو بات کیجیے. بہت بہت شکریہ.